السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرحمن کی تفسیر کے ضمن میں آج ہم پہلی 4 آیات سے آغاز کرتے ہیں۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ رحمان نے اپنے رسول مکرم کو قرآن کریم کی تعلیم دی، انسان کو کامل پیدا کیا اور انسان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ آئیے پہلے ان 4 آیات کو دیکھ لیتے ہیں۔ رحمان کا معنی آپ کو اگر یاد ہو کہ سورہ الفاتحہ کی ہم نے بڑی تفصیل سے اس کی تفسیر کی تھی، اس سورہ مبارکہ کی تفسیر میں میرے خیال سے 20 گھنٹے سے زائد ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں صرف کیے تھے۔ اب بھی پلے لسٹ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر موجود ہے۔ تو لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اسم ذات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کائنات کا خالق ہے، رب ہے، مالک ہے، الہ ہے، وہی مستحق عبادت ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام رحمان ہے، اور رحمان ایک ایسا نام ہے جس کو سورہ بنی اسرائیل میں اگر آپ دیکھیں نا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیں کہ تم اللہ کو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، تم اس کو جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں۔ ایما تدعو فلہ الاسماء الحسنی۔ تو رحمان کا نام ویسے تو صفاتی نام آتا ہے، لیکن اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ جس طرح اللہ اس کا ذاتی نام ہے، ویسے رحمان بھی اس کا ذاتی نام ہے۔ اس لیے اس نے کہا کہ تم اللہ سے اللہ کو پکارو یا رحمان سے پکارو، تم اللہ ہی کو پکار رہے ہو، یہ اسی کے نام ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ رحمان فی نفسی ہی تو صفت ہے، لیکن یہ لفظ اللہ کے ساتھ اس طرح مخصوص ہے کہ گویا کہ اس کا نام ہے، اور اللہ کے سوا کسی اور پر رحمان کا اطلاق کرنا جائز نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں نا، عبداللہ نام رکھا جاتا ہے، عبد الرحمن نام رکھا جاتا ہے، اور یہ نام رکھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح دیکھیں ہمارے ہاں جس کا بھی نام عبد الرحمن ہو، اس کو صرف خالی رحمان کہنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جس کا نام عبد الرحمن ہوتا ہے، بعض لوگ اس کو رحمان صاحب کہہ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے عبداللہ والے کو معاذ اللہ استغفر اللہ العظیم آپ عبد گرا کر تو صرف اللہ نہیں کہتے نا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، یاد رکھیں اللہ کی 2 رحمتیں ہیں، ایک رحمت سابقہ ہے اور ایک رحمت لاحقہ ہے۔ رحمت سابقہ کے تقاضے سے اس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور رحمت لاحقہ کے تقاضے سے اس نے مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد ان کو رزق دیا، اور وہ تمام نعمتیں دی جن کی وجہ سے مخلوق کا اس دنیا میں گزر بسر ہو رہا ہے۔ سو اللہ سبحانہ و تعالی رحمت سابقہ کے اعتبار سے رحمان ہے، اور رحمت لاحقہ کے اعتبار سے رحیم ہے۔ اور چونکہ مخلوق کو پیدا کرنے میں وہ منفرد ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس لیے اس کا رحمان ہونا بھی منفرد ہے، اور وہ رحمان ہونے میں واحد ہے، لا شریک ہے۔ اور اللہ کا معنی جو واجب اور قدیم ہو اور تمام مخلوق کی عبادت اور اطاعت کا مستحق ہو، اس اعتبار سے اللہ منفرد ہے اور واحد ہے، لا شریک ہے۔ اسی طرح رحمان کا معنی کیا ہے کہ جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، اور اس اعتبار سے اس کا رحمان ہونا بھی منفرد ہے، انفرادی ہے، اور وہ واحد ہے، لا شریک ہے، اور اللہ کے سوا کسی کو اللہ کہنا جائز نہیں، اسی طرح کسی کو رحمان کہنا بھی جائز نہیں۔ اور یاد رکھیں کہ رحمان کا معنی جو بذات رحم کرے اور بلا غرض اور بلا عوض رحم کرے، اور اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اگر کسی پر رحم کرتے ہیں تو اللہ کی دی ہوئی طاقت سے رحم کرتے، بذات رحم نہیں کرتے۔ اور اگر کسی کو کچھ دیتے بھی ہیں تو جو اللہ نے دیا ہے اس میں سے دیتے ہیں، اور جب دے دیتے ہیں تو اللہ نے اپنے دیے میں سے انہیں توفیق دی ہوتی ہے، اور پھر ان کے دینے پہ انہیں اجر بھی دیتا ہے۔ لیکن جب اللہ دیتا ہے
تو بلا عوض دیتا ہے، بلا غرض دیتا ہے، بذات دیتا ہے۔ اس لیے جو صفت رحمان ہے وہ صفت رحیم کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ اور دیکھیں اللہ نے اگلی آیہ میں فرمایا کہ رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ علم فعل متعدی ہے اور اس کا معنی اس وقت مکمل ہوگا جب اس کے مفعول کا ذکر کیا جائے کہ رحمان نے کس کو قرآن کی تعلیم دی، تو مفسرین کرام نے اس ضمن میں کئی تفاسیر کی ہیں۔ مثال کے طور پہ علامہ ماوردی جو متوفی ہیں 450 ہجری کے، علامہ ابن جوزی جو متوفی ہیں 597 ہجری کے، امام رازی جو متوفی ہیں 606 ہجری کے، علامہ قرطبی جو متوفی ہیں 668 ہجری کے۔ متوفی کا معنی وفات پائی ہے۔ میں ٹائم فریم اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو یہ کتنے پرانے زمانے سے یہ ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ چلی آ رہی ہے کہ 1000 سال سے لے کے علامہ آلوسی تک جو اب سے 150 سال پہلے گزرے ہیں، ان بہت سارے علماء نے اس سے یہ مراد لی ہے کہ رحمان نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کی تعلیم دی اور آپ نے اپنی تمام امت کو اس کی تبلیغ کی۔ تو یہاں پر مفعول جو ہے اس میں علماء کی ایک رائے تو یہ ہے۔ دوسری رائے یہ ہے کہ رحمان نے حضرت جبرائیل اور تمام فرشتوں کو تعلیم دی۔ اچھا، ایک میرے پاس سوال آیا ہے ضمن میں کہ کیا فرشتہ قرآن پڑھ سکتا ہے؟ تو میرے بھائی، اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن کریم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا۔ حضرت جبرائیل کون ہیں؟ فرشتے ہیں۔ پھر اسی طرح بعض صورتوں کے لیے خاص فرشتے آئے ہیں اور بعض آیتوں کے لیے خاص فرشتے آئے ہیں۔ تو اگر فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے تو پھر قرآن کو لے کر آ کر حضور کے سامنے پڑھنا ایک عجیب سی، ہمارے ہاں انفارچونیٹلی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے عجیب سی چیزیں بنا لی ہیں کہ فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا۔ تو بھئی قرآن کو لانے والا فرشتہ ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ فرشتہ قرآن نہیں پڑھ سکتا؟ عجیب بات ہے نا۔ ان سے پوچھو تو ان کو پتا ہوتا ہے ہاں غار حرا میں حضرت جبرائیل امین قرآن لائے تھے۔ تو بابا حضرت جبرائیل امین کون ہیں؟ فرشتے ہی ہیں نا۔ بہرحال لوگ سوالات بھیجتے ہیں، حیرانی ہوتی ہے کہ یہ کون ان کو یہ چیزیں بتاتا ہے۔ اچھا، اس آیہ مبارکہ کا ایک تیسرا محمل جو ہے وہ یہ کہ رحمان نے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے تمام مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم دی۔ تو بہرحال یہ تفصیل جو ہے الکنتی والعیون میں بھی آتی ہے، زاد المسیر میں بھی آتی ہے، تفسیر کبیر میں بھی آتی ہے، الجامع لاحکام القرآن میں بھی آتی ہے، البحر المحیط میں بھی آتی ہے، روح المعانی میں بھی آتی ہے، اور یہ تفسیر کی کتب ہیں۔ اور علامہ قرطبی فرماتے ہیں جو مالکی المذہب ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب مشرکین نے کہا کہ رحمان کیا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب اہل مکہ نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک آدمی تعلیم دیتا ہے اور وہ یمامہ کا رحمان ہے۔ اس سے ان کی مراد مسیلمہ کذاب تھا۔ تب اللہ نے آیت نازل کی کہ الرحمن علم القرآن۔ اور زجاج کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی رحمان نے یاد کرنے کے لیے اور پڑھنے کے لیے قرآن کو آسان کر دیا، جیسا کہ قرآن میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ۔ اور اسی طرح آیت 3 اور 4 میں اللہ فرماتا ہے کہ انسان کو کامل پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کے بیان کی تعلیم دی۔ تو اس ضمن میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت قتادہ اور حضرت حسن البصری رحمہم اللہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو رب تعالی نے پیدا کیا اور ان کو ہر چیز کی تعلیم دی۔ ایک قول یہ کہ ان کو تمام لغات سکھا دی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور ابن کیسان سے روایت ہے کہ انسان سے مراد یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور بیان سے مراد ہے حلال اور حرام کا بیان، اور ہدایت کا گمراہی سے الگ بیان، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ما کان وما یکون کا بیان، کیونکہ آپ نے تمام اولین اور آخرین اور روز قیامت کی خبریں دی ہیں۔ یاد ہوگا آپ کو وہ روایت میں نے آپ کو سنائی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کھڑے ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا، ہمیں واعظ فرمایا یہاں تک کہ ظہر ہو گئی، ظہر کی نماز پڑھی، پھر کھڑے ہوئے اور عصر تک بیان فرمایا، عصر کے بعد کھڑے ہوئے اور مغرب تک بیان فرمایا، یعنی سارا دن حضور نے بیان فرمایا اور ایک ایک چیز ہمیں بتائی کہ کیا پہلے دن سے لے کے
قیامت کے بعد تک جہنم جنت میں داخلے تک ایک ایک چیز ہمیں بتا دی کہ جس نے جو یاد رکھی، جو بھول گیا، ایک ایک چیز حضور نے بیان فرما دی۔ اتنا علم اللہ نے حضور کو عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ضحاک کہتے ہیں کہ اس سے مراد ہے کہ خیر اور شر کا بیان۔ ربی اور انس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ہے نفع دینے والی چیزیں اور نقصان دینے والی چیزوں کا بیان۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس میں الانسان جو ہے، اس سے مراد انسان کی جنس ہے، دا ہیومن بینگ، دا ہیومن اسپیشی، اور اس سے تمام انسان مراد ہیں۔ اور اس تقدیر پر بیان سے مراد کیا ہے کہ کلام کرنا، انسان کا بات کرنا، انسان کا کمپریہنڈ سمجھنا، اور اسی خصوصیت کی بنا پر انسان کو تمام جانداروں میں فضیلت عطا فرمائی گئی۔ اور سدی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہر قوم کو اس کی زبان سکھا دی جس سے وہ بات کرتی ہے، جیسا کہ سورہ العلق میں اللہ نے فرمایا کہ علم بالقلم، قلم سے لکھنا سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کو وہ سب سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ تو یہ بعض تفصیلات الکشف والبیان کی جلد 9 میں بھی آتے ہیں، پھر الجامع لاحکام القرآن کی جز نمبر 17 میں بھی آتی ہیں، پھر فتح القدیر جو شوکانی کی کتاب ہے اس کی جلد 5 میں بھی آتی ہیں، اور فتح البیان کی جلد نمبر 6 میں بھی آتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ تعالی پھر آیہ نمبر 5 سے اگلے درس میں ہم بات کرتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔